پاکستان نے جو ذمہ داری لی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مصالحت کا راستہ نکالنے کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بڑے واضح طور پہ یہ وضاحت کر دوں کہ پاکستان کوئی مصالحت نہیں کرا رہا ہے. پاکستان کے اندر یہ میڈیا پہ کہنے کہ ٹرمپ اپ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان دوستی کرائے گا، یہ کرائے گا. پاکستان کا جو اس وقت رول ہے وہ اچھا ہے، لیکن وہ وہی ہے جو عمان کے وزیر خارجہ نے یا عمان کی حکومت نے ادا کیا تھا. یعنی دو متحرک گروہ جو ہیں ان کے درمیان میسیجنگ کا ایک کردار ادا کیا تھا. اور عمان میں تو بہت آگے بات چلی گئی تھی، اس حد تک کہ ایک کمرے میں ایران کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی جو تھے، جس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر وہ بیٹھے تھے. تو عمان کے وزیر خارجہ تھے، ایک کمرے سے نکل کے ان کی فائلیں یا نوٹس یا پیغام دوسرے کمرے میں لے کے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے جو جواب ملتا تھا وہ نوٹس ادھر لے کر جاتے تھے. تو یہ ایک عمان کا بڑا اہم کردار تھا. پاکستان کی سطح پر ابھی یہ کردار ہو رہا ہے، لیکن دونوں قریب قریب کمروں میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی پوسچرنگ ہے. اچھا، اب حالات یہ ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیرو ہے دونوں کے درمیان میں. بلکہ اصولی طور پہ تو یہ کہنا چاہیے ایران کا اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا ایران ہر قسم کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہے. ایران اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر ان پر یہ ٹیکٹیکل نیوکلیر بم پھینکتے ہیں تو اس کو بھی کس طرح ہینڈل کرنا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ایران کس حد تک تیار ہے، کہ وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کا جو رول ہے صرف میسیجنگ کی حد تک ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ کہ یہ ہماری شرائط ہیں. اگر ان شرائط پر وہ بیٹھے جا رہا ہے تو وہ شاہ جی جو پرسوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی ایرانی صدر سے، 1 گھنٹہ طویل ان کی گفتگو رہی، اور اس کے بعد ایران کے جو سگنلز ہیں ٹورڈز پاکستان اور پاکستانی میڈیشن وہ کافی پازیٹیو ہیں. پاکستان کے جہاز بھی آبنائے حرمت سے گزر رہے ہیں، ٹرمپ نے آج اس کی نشاندہی بھی کی. تو اس سے لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ آن بورڈ ہیں اچھی طرح سے، اور دوسری طرف ہم امریکہ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں. 3 ملکوں کے وزیر خارجہ آئے کل یہاں پہ، پرسوں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ مصر، ترکی، سعودی عرب بھی اس نیگوسیشن یا اس میڈیشن کو کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے. تو یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے، جو اسلام آباد پروسیس ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو اتنا انڈرمائن کر رہے ہیں کہ شاید یہ عمان والے پروسیس سے بھی کمزور ہے؟ دیکھیے، ایک تو 3 مختلف باتیں آپ نے کی، میں ان کو ایک نہیں کر رہا. پاکستان کا میڈیا ان سب کو ایک بنا کر دکھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے حسب معمول جو آپ کے علم میں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ پاکستان کا میڈیا سے بالکل اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے، یا آئی ایس پی آر کے کنٹرول میں ہے. لہذا وہاں پہ وہی نیریٹو نشر کیا جا رہا ہے یا چھپ رہا ہے جو ریاست چاہ رہی ہے، کہ آپ اس کو بہت بڑی کامیابی، دنیا کی بڑی کامیابی، پتہ نہیں کہ صلح حدیبیہ جیسی کوئی کامیابی بنانے جا رہے ہیں، ہم تاریخ بنانے جا رہے ہیں. آپ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو سمجھیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں ایک وکٹری کا اعلان کرے اور جنگ ختم کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے، ایک باعزت ایگزٹ چاہیے، جو ایران اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ ایران کی شرائط نہیں مان لی جاتی ہیں. ایران نے جنگ نہیں شروع کی ہے، یہ حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. یہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے. تو ایران اب اس جنگ کے لیے ہر قسم کی وہ جنگ کو طول دینے کے لیے تیار ہے، اور بلکہ طول پکڑ چکی ہوئی ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 1-2 مہینوں تک یہ جنگ ختم ہوتی ہے. لوگ بہت ساری امیدیں دلا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ اگر انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں ان کی باتیں پڑھیں تو وہ تو بڑے خوفناک حالات دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں باہر بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیے، لیکن شاہ جی یہ جو پاکستان میں کنٹرولڈ میڈیا نہیں، میں آپ کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. پاکستان کے اس میں کردار جو ہے وہ میسیجنگ کا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر شہباز شریف نے 1 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بھی گفتگو کی ہے تو اس میں ٹھوس بات کیا ہے؟ ہم کس کا ورژن سن رہے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جب چاہتی تو اپنی کارروائیوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، چاہے آخر میں کچھ بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ پاکستان میں بہت بڑی بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب، جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑی ذاتی دوست ہیں. لیکن 1 سال سے یا 1 سال تقریباً ہونے کو جب ان کی بظاہر یہ دوستی کھل کے سامنے، جب انہوں نے لنچ کیا تھا جا کے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں،
اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان کون سی اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے نیا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ انڈیا کے برابر پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں چیزوں کو حقائق کی صورت میں دیکھنا چاہیے, اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح کی نہیں حکومتیں نہیں پیش کرتی ہیں. نہیں میں بات سنتا ہوں. اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان امریکہ کیا ہے, اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا سوال صرف یہی ہے کہ جب آپ کنٹرولڈ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پہ کافی ڈائیورسٹی ہے. کل ایک بڑے چینل نے حسین حقانی کا انٹرویو کیا اور 1 گھنٹے کی گفتگو تھی اس کی سلیم صافی کے ساتھ. حسین حقانی کوئی پاکستانی پوائنٹ آف ویو تو نہیں دے رہا تھا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا. نہیں, اس یہ کا ہماری بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. ایک تو سلیم صافی صاحب کا نام لیا آپ نے, بڑے قابل عزت ہے, لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا میں, اسٹیبلشمنٹ کے. اور جہاں تک حسین حقانی صاحب کے, حسین حقانی کو کم از کم میں نے کبھی بھی ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھا. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لابی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے, جب وقت ہوتا ہے وہ بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے انہیں تو وہ کریٹیکل نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, قابل آدمی ہیں. لیکن نہیں, میرا صرف ایک کہنا تھا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے پہلے بھی ایران عراق جنگ میں بھی کوشش کی تھی سہولت کہ ایک میڈیشن کرے, اس وقت ضیاء الحق کا ٹائم تھا, لیکن اس وقت مڈل ایسٹ کے ملک چاہ رہے تھے کہ ایران کمزور ہو, اور وہ ہماری میڈیشن کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس وقت بھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی شاید پاکستان کی میڈیشن کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ امریکہ کے علاوہ خود مڈل ایسٹ کے اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی شاید ایران کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا یہ موقف تھا. یہ ان کا موقف بالکل مناسب ہے, بڑا منطقی ہے. یہ اسرائیل اور جو خلیجی ریاستوں کے جو یہ حکمران جو ہیں, بادشاہ اور یہ جو سارے لوگ ہیں, یہ اور امریکہ, یہ سب ایک پیج پہ ہیں ایران کو کمزور کرنے کے لیے. اور یہ جنگ ہو ہی رہی ہے انہی کی وجہ سے, اور انہی کی سرزمین سے ہو رہی ہے. امریکہ تو یہاں پہ ایک کہہ لے کہ ملٹری بیسز بنائے ہوئے نا اس نے, تو اس کے ملٹری بیسز تباہ ہو چکے ہوئے ہیں کافی سارے. اچھا, لیکن جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے جو 1000 ٹن بقول ان کے اصفہان کی پہاڑیوں پہ وہ زمینی حملہ کر سکتا ہے, آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی دھمکی دی ہے. آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دھمکی کو؟ اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی نہیں ہے. وہ 10 دنوں کا وقفہ کا اعلان کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر بھی ایران کے پاور پلانٹس پہ اس کی بامبنگ جاری ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہو کہ اس 10 دنوں کے دوران کوئی بامبنگ رک گئی ہو یا تھم گئی ہو, بلکہ بڑھ گئی ہے. تو اس لیے وہ دھمکی دے نہیں رہا ہے, وہ دھمکی پر عمل درآمد کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں اسٹریٹجک آبجیکٹیو اس کے کیا ہیں, ان میں سے نہیں, وہ جا سکتے ہیں ان ہو کے رہا ہے. فوجی امریکن کیا آن فوٹ اصفہان کی پہاڑیوں پہ جا سکتے ہیں؟ اس کی پاسبلٹی کا اصل سوال ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ٹاسک ہوگا. میں اس پر کروں, ایک تو یہ کہ وہاں پہ جانا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصفہان کی پہاڑیاں بہت اندر ہیں. دوسرے, اگر ان کے پیرا ٹروپرز جا کے, یعنی جو ایئر بورن ان کے جو ہیں فوجی, یعنی جو پیرا ٹروپرز جو جا کے جو کسی بڑے ایئر کرافٹ کے ذریعے جو پیرا شوٹنگ کر کے نیچے آتے ہیں, وہ کتنے پھینک سکتے وہاں سے؟ زیادہ سے زیادہ 2000, جبکہ 2000 کا بھی رسک لینے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے 1000 مروائیں گے وہاں پہ, کیونکہ ایران کی تیاریاں ہیں وہاں پہ, سب جگہ پر ہے. ایران اس جنگ کے لیے کم از کم, یہ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ کب سے تیار ہے, 1980 سے تیار ہے. کہ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, تبس کا ایک واقعہ ہوا تھا جب امریکہ کے جیمی کارٹر کے آخری دور میں انہوں نے اپنے بھیجے تھے ایئر کرافٹس اور کمانڈوز کے جو وہاں پہ تبس پہ اتر کے وہاں پہ ٹرکوں میں بیٹھ کے جائیں گے اور تہران پہ قبضہ کریں گے اور اپنے جا کے ہاسٹیج چھڑوا کر لے آئیں گے. اس کا حال آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا. اور اس میں تو ابھی ایرانیوں کی زیادہ کارروائی تیاری بھی نہیں تھی, کیونکہ ایران میں اسے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن اس وقت قدرتی طور پہ ہوا, اور پھر بعد میں ایران نے جا کے وہاں پہ ان کی جو چھوٹی سی زمانے میں فضائی تو اسے بامبنگ کر کے ان کے کافی سارے ایئر کرافٹس اور کئی لوگ مرے بھی تھے ان کے, یہ آپ کو یاد ہوگا. اب حالات بالکل دوسرے ہیں. اس وقت سے ایران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہر حال میں ہم پر چڑھائی کریں گے کبھی نہ کبھی, بلکہ ان کی پلاننگز یہ بھی ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ شاید یہ پورے تہران پہ بمباری کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کریں, تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے
اول تو ان کو یہ نہیں پتا کہ 1000 جو کلو گرام ان کا انرچ یورینیم ہے، ان میں سے 400 کلو گرام 60% انرچڈ ہے، باقی کوئی 20% ہے اور کوئی 10% ہے. تو وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک فگر دے رہے ہیں. آپ اس کو وہ آپ 1000 کہہ لیں، 10,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، کیونکہ یورینیم تھوڑا تھوڑا انرچ تو وہ کرتے ہی رہے ہیں نا جب تک ان کو قانونی طور پہ اجازت بھی تھی، اور اس کے بعد بھی کرتے تھے جب جے سی پی او اے سائن ہو گیا تھا. تو جب جے سی پی او اے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باہر نکل گئے تھے تو پھر ایران نے اس کو پہلے 20% کیا، پھر 60% تک لے گیا تھا، اور 60% سے آگے اس لیے نہیں بڑھایا کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں. اب یہ سارا انرچ یورینیم جو ہے ایران ہی میں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے، مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کہاں پر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نہیں معلوم کہاں پر ہے، سی آئی اے کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھے کہ وہ اصفہان کی پہاڑیوں میں ہے تو وہ بالکل بھیجیں، اور بھیجنے کی صورت بھی یہ ہے کہ ان کے آدھے فوجی وہاں پہ ہلاک ہوں گے، آدھے شاید پہنچے اور وہ پھر سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. جب ان کو واپس پک کرنے کے لیے ان کے اپاچی ہیلی کاپٹرز آئیں گے تو وہ پھر بڑے آسانی کے ساتھ میزائلز کا یا ڈرونز کا نشانہ بنیں گے. یہ بڑی سیدھی سی لاجک ہے، اس میں کوئی زیادہ میں سائنس نہیں بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو یہی نہیں پتا کہ کہاں پر یہ انرچ یورینیم تو کہاں اتاریں گے. میرا جو خیال ہے یہ مذاق میں نہ دیکھیے، سمجھیے گا میری بات کو، نہ اس پہ ہنسیے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تھیٹر کا آدمی ہے، جس طرح آپ کا زیلنسکی ایک تھیٹر کا آدمی ہے. وہ کامیڈین شو کرتا تھا، یہ ٹاک شو کرتا تھا، یو آر فائرڈ، یو آر ہائرڈ، یہ اس طرح کے شو کیا کرتا تھا، اور یہی اس کی وجہ شہرت تھی، اسی کے ذریعے پالیٹکس میں آیا تھا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے کسی صحرا میں، نجد کے صحرا میں جو بالکل صحرا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ نویڈا کے صحرا میں، یا ہو سکتا ہے یو اے ای کے کسی صحرا میں ایک فلم شوٹ کریں. اور وہ فلم یہ ہوگی کہ اس میں کوئی امریکی سولجرز جائیں گے، کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، وہ ایک کسی بھی پہاڑی یا کسی جگہ پر جائیں گے، اس پہ جا کے بم بار کر اس کے رستے کھولیں گے، وہاں پہ جا کے انرچ یورینیم اٹھائیں گے، اور اٹھا کے سارا کا سارا سامان باہر لے آئیں گے، اور یہ ساری ایک اچھی سی فلم بنے گی، ڈاکومنٹری سی بنے گی. اور اس فلم کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بعد میں ریلیز کر دیں گے کہ دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم سارا انرچ یورینیم لے، اب ہم جیت گئے ہیں، اب ہماری جنگ ختم. تو اس کو ایک ایسا ایگزٹ چاہیے. میری اس بات کو بالکل مذاق میں نہ لیے گا، یہ آدمی ایسا کر سکتا ہے.